اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا اولئک یہی لوگ ہیں اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرۃ آخرت کے بدلے میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے فلا سو نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا خفیف کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب فلا یخفف عنہم العذاب سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 کا مطالعہ ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور لفظی ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اس آیت میں پچھلی آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی حقیقی بیماری جس کی علامات پچھلی آیات میں بتائی گئیں، کہیں انہوں نے گائے کی اللہ کی نافرمانی کی، کہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کہیں اللہ نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کہیں انہوں نے خود غرضی دکھائی، کہیں انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہ ساری جو علامات جو بیماریاں بتائی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان سب کی اصل وجہ کیا تھی۔ ان سب کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور اس کے قرار باندھنے کے بعد پھر گئے، اور کیوں پھرے کہ دنیا ان کا لالچ ان پر غالب آ گیا اور دین کے فائدوں کو انہوں نے قربان کر دیا دنیا کے فائدوں کے لیے، یعنی دین کو چھوڑ کر دینی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیاوی فائدوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، جس کے باعث ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی مسموم ہو کر رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر لعنت بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا اور انہوں نے اپنا یہ نقصان کیا کہ آخرت کی ابدی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے اور اسی میں زندگی گزارنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، اور معاف ہونا تو دور کی بات، اس عذاب میں کسی قسم کی تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ اس عذاب سے انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، نہ ہی چھڑانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے صرف نیک اعمال اس کا ساتھ دیں گے، وہاں اور کوئی چیز، مال و دولت وغیرہ انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ غور کریں کہ دنیا کی زندگی انہوں نے خرید لی آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کے بدلے۔ اس بات کا اتنا سخت نوٹس لیا گیا، کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو تھیالوجی کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ کام کر رہی ہے، ایسا کوئی انسان صرف اسی وقت کرتا ہے جب ان کے اندر آخرت کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ گمراہی سے روکنے والی اگر کوئی بات ہے تو کیا ہے؟ کیسے انسان گمراہی سے روک سکتا ہے؟ صرف ہر وقت اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اور آخرت کا تصور قائم رہے کہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ اگر انسان کو اگلی زندگی کی جزا و سزا کا خیال نہ رہے تو اسے گناہ اور سرکشی کی راہ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی۔ جو آخرت کو بھول جاتا ہے اب دنیا میں
وقت دوڑتا چلا جاتا ہے، جو اپنی مرضی میں آئے وہ کرتا رہتا ہے، اور جو خود اسی گمان میں مبتلا تھے کہ وہ کتنے ہی گناہ کرتے چلے جائیں، آخرت میں ان کی مدد کے لیے ان کے بزرگ پہنچیں گے اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، نہ ان کو کوئی عذاب سے چھڑا سکے گا اور نہ ہی ان کی کسی طرح مدد کی جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل کا اصل مرض کیا تھا جس کے اوپر یہ سزا سنا دی گئی کہ ان کا اوپر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی طرف سے مدد پہنچنے کی امید ہے، نہ ہی ان کو کسی سے مدد پہنچے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں۔ تو اصل مرض کیا تھا اس سارے کی بیک گراؤنڈ میں؟ ان کا اصل لوگ یہ تھا کہ ان کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی تھی، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کو ترجیح کے قابل سمجھتی ہے اسی کی اہمیت سمجھتی ہے، اسی کی محنت کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ جو بندہ جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہے، جس کام کو اہمیت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی اس کی ترجیح ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کے لیے محنت کی جاتی ہے وہی ترقی کرتی ہے۔ اگر دنیا میں محنت کرو گے تو دنیا تک کی ترقی آپ ایکسپیکٹ ہوگے، آخرت میں محنت کرو گے تو آخرت کی ترقی ملے گی۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے ہم پہچان سکیں گے کہ ہم آخرت کے ترجیح دے رہے ہیں یا دنیا ہم کو ترجیح دے رہے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ جو قومیں حیات دنیا کو ترجیح دیتی ہیں ان کی زندگی میں آپ کو چند چیزیں عام دکھائی دیں گی۔ یہ بڑے پریکٹیکل پوائنٹ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ہم آج کس روش پہ چل رہے ہیں، دنیا کی روش پہ یا آخرت کی روش پہ۔ جو چیزیں دنیا کی ترجیح دیتی ہیں ان کی مجلسوں میں باہر اسے ملے گا جس کے پاس دنیا زیادہ ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، گاڑیاں زیادہ ہوگی، معاشرے میں جس کی حیثیت زیادہ ہوگی۔ وہ رشتہ ناشتہ اس سے جوڑیں گے جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، دوستیاں بھی ان سے کریں گے جن کے پاس دولت زیادہ ہوگی۔ وہ اپنا اقتدار کس کے والے کریں گے؟ ووٹ دیتے وقت کیا معیار رکھیں گے کہ یہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے، یہ پہنچ والا آدمی ہے یا یہ اللہ والا آدمی ہے؟ وہ اس بات پہ اپنی ترجیح دیں گے کہ جس آدمی کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی دنیا میں جو ان کے کام دنیاوی کاموں میں کام آ سکتا ہے، بے شک اخلاقی طور پر اسلامی طور پر وہ کیسا، وہ اپنا ووٹ اس کو دیں گے۔ ان کی محنت کا حسب کیا ہوگا؟ صرف دنیا، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہم آخرت کے لیے محنت کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ اس کے بازاروں میں مشروبات، ملبوسات اور ساری چیزوں کے، کھانوں کے، ہر چیز کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ ان کے ملیں کارخانے چل رہی ہوں گی، ان کی مشینیں ریشم کے ڈھیر پیدا کرتی ہوں گی، ان کے کھیت سونا اگلتے ہوں گے، لیکن انسانیت مر چکی ہوگی۔ ان کی آبادیوں میں آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوئی انسان نہیں ملے گا۔ آج ذرا اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا لیں۔ کروڑوں کی دکان پر بیٹھنے والا آپ دیکھیں گے کہ اس کی نظر آپ کی جیب پر ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند چلا جائے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دنیا کی محنت کے نتیجے میں دنیا زندہ اور توانا ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر اور اس کے لیے صحیح کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسانیت اور انسانی اقدار مر جاتے ہیں، اور انہوں نے جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ذرا سوچیں، اس نتیجے میں پچھلی جو ہم نے مطالعہ کیا 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 ہو سکتا ہے۔ آج اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائے۔ ہوس، خود غرضی، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، خیانت، بدعہدی، انسان دشمنی، حسد، کینہ، بغض، خدا فراموشی، خود فراموشی جیسی لعنتیں وجود میں آتی ہیں، اور وہ آ چکی ہیں، اور وہ بری طرح قومی توانائی سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جب وہ عذاب کی گرفت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مدد پہنچے گی جو انہیں عذاب سے بچا سکے۔ افسوس آج امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی تمام تر اہداف اور کاوشیں حیات دنیا کے بجائے آخرت کے لیے وقف کرے، اللہ کو راضی کرے، اور ہر وقت اس بات کی فکر کرے کہ کل کو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ سنت رسول کی پیروی کی یا مخالفت؟ کس طرح ہم نے زندگی گزاری؟
اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.